درگاہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ میں لنگر کی تیاری کے لیے دنیا کی سب سے بڑی دیگ کی تعمیر بھی اکبر اعظم کی اولیاء اور رعایا سے عقیدت و محبت کا ایک اظہار ہی تو تھا۔ اس معجزاتی سینکڑوں من اجناس سے تیار ہونے والی دیگ کے لنگر سے ہزاروں غریب نادار خاندانوں کا پیٹ بھرتا تھا، اور آج تک یہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ اکبری دور پرشکوہ سے اس دور پرآشوب تک شاید لاکھوں بار یہ فقیر دیگ چڑھی ہوگی۔ کئی آئی گئی نسلیں اس کے لنگر سے مستفید ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ بادشاہوں کے ہاں تو کمی نہ تھی، ان کے لیے ان کا پیٹ بھرنا کچھ مشکل بھی نہ تھا، لیکن عام انسانوں کے لیے یہ ممکن نہ تھا۔ راجستھان کے اس بے آب و گیاہ علاقے میں زندگی چنداں آسان نہ تھی۔ وسائل کی کمی، غربت افلاس کے سبب یہ دیگ اشروں مہینوں جوں کی توں پڑی رہتی۔ انسان، حیوان، چرند پرند، نجس پاک، سب اس پہ اچرتی سی نظریں ڈال کر گزر جاتے۔ پھر کہیں کوئی دیالو امیر، رئیس، سیٹھ پہنچتا، ہزاروں کا صرفہ کرتے ہوئے اسے چولہے پہ چڑھاتا، کوسوں میلوں گاؤں گوٹھوں جھونپڑوں محلوں ڈھنڈوریا گھومتا، اور پھر چند دنوں کے لیے انسانوں اور جانوروں کے پیٹ واسطے کچھ ایندھن مہیا ہو جاتا۔ کمال حیرت کا مقام ہے کہ مجھ ایسے کنگلے فقرے کو بھی، جس نے تمام حیاتی مانگ تانگ چوری چکاری اور چھینا جھپٹی سے ہی کام چلایا ہے، اس درویشی دیگ تلے چند مرتبہ آگ دہکانے کی توفیق نصیب ہوئی۔ یہاں درگاہ شریف کے خاص لوگ ہیں جو اس کے تمام سامان، اجناس، صفائی پکائی اور پھر تقسیم کرنے تک کی تمام کارروائی کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ایک منزل اوپر گڑی اس دھاتی مہان دیگ کے نیچے آگ دہکانے کے لیے 3 در ہیں۔ صفائی کے بعد اس میں آدھے سے زیادہ پانی ڈال دیا جاتا ہے۔ منوں کے حساب سے نیچے لکڑی پھینک کر آگ دکھا دی جاتی ہے۔ جب پانی خوب ابالے لینے شروع ہوتا ہے تو پھر چاولوں کی بوریوں کے منہ کھول دیے جاتے ہیں۔ دھلائی، بھگوائی، چنائی اور نہ صفائی، کنکر پتھر روڑا مٹی سب اندر، نہ کوئی حساب ناپ اور تول۔ چاولوں کے بعد بوریوں کے حساب، گڑ، شکر یا چینی۔ اسی طرح خشک میوہ جات کی بوریاں، گھی کے کنستروں کے کنستر، زعفران کے پوڑے، روح کیوڑا کے مٹکے، مربے کے مرتبان، سیروں کے حساب الائچیاں، لونگ، سونف، کشمش اور خشک آلو بخارے وغیرہ۔ پوری رات یہ دیگ اللہ کی حکمت اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے پکتی رہتی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد دعا فاتحہ اور پھر لنگر کی تقسیم شروع ہو جاتی ہے۔ پاؤں سے لے کر سینے تک مخصوص لباس پہن کر کارکن سیڑھی لگا کر دیگ کے اندر اتر جاتے ہیں۔ نئے کنویں کے گارے کی طرح بالٹیاں بھر بھر کر لنگر نکالا جاتا ہے۔ ہاتھ ہاتھ بھر گھی اوپر تیرتا رہتا ہے۔ نہ کوئی بندہ اور نہ کوئی بندہ نواز، نہ یہ زردہ اور نہ یہ پلاؤ، متنجن بھی نہیں، کھیر یا حلوہ بھی نہیں کہہ سکتے، مگر کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ بس خواجہ پیا رحمت اللہ علیہ کا لنگر ہے، لذیذ، زود ہضم، قوت بخش، نہ کوئی کنکر پتھر اور نہ کوئی تنکا سیبا، کنستر ہانڈیاں مٹکے بالٹیاں مشکیزیں بھرے جا رہے ہیں۔ قرب و جوار، دور دراز، جہاں جہاں تک 1 ڈیڑھ دن کی مسافت تک پہنچا جا سکتا ہے لے جایا جاتا ہے۔ اندرون صحرا غریب مفلس لوگ اس لنگر کو اونٹ کی کھال پہ لپیٹ کر پھیلا دیتے ہیں۔ سوکھ جانے پہ یہ گزک کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ تنگی کے دنوں میں یہ گزک ان غریبوں کے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ کا درجہ رکھتی ہے۔ جب مجھے کبھی اس دیگ کے سلسلے میں سعادت نصیب ہوتی ہے تو میں پکائی سے تقسیم تک اوپر کوٹھے پہ کھڑا ایک ایک لمحہ کا جائزہ لیتا رہتا ہوں۔ انتظامیہ کے لوگ اپنے کام میں کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتے، لہٰذا میں زبان ہاتھ بند محض آنکھیں کھولے دیکھتا رہتا ہوں۔ ایک بات بتانا بھول گیا کہ اس ساری کارروائی سے پہلے درگاہ شریف کے کسی مستند مجاور سے سلسلہ جنبہ چھیڑنا پڑتا ہے۔ مستند مجاوروں سے مراد وہ حضرات ہیں جو باقاعدہ درگاہ شریف کے خاندانی قدیمی مجاور ہیں اور انتظامیہ کے ڈھانچے کا ایک حصہ ہیں۔ یہ سب سادات ہیں۔
گو وقت زمانہ کے ساتھ ساتھ ان کے اطوار و احوال میں بھی خاطر خواہ تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں، لیکن مجاورت کے معاملے میں ان کی قدامت پسندی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ اپنی اپنی بالادستی کے استحکام کے لیے ان کے درمیان چپقلش بھی جاری رہتی ہے، مقدمات، لڑائیاں بھڑائیاں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ نشہ اقتدار سر پہ چڑھ کر بولتا ہے، چاہے وہ کوئی درگاہ خانقاہ ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان مجاور بزرگوں میں بڑے بڑے جید عالم، فقہا، اسکالر، پی ایچ ڈی ڈاکٹر، قانون دان، سیاستدان اور تجارت پیشہ حضرات بھی موجود ہیں۔ ان مجاور بزرگوں میں ایک قانون دان سید صاحب سے بھی میری یاد اللہ ہے۔ نہایت مخلص، دھیمے اور سنجیدہ سے شریف انسان ہیں۔ گو مجاوری کی بو باں ان میں بھی پائی جاتی ہے، مگر معقول سی۔ میرا قیام و طعام کا انتظام انہی کے ہاں ہوتا ہے۔ دین دنیا دونوں چلتے ہیں۔ جہاں ہمارے درمیان سیاسی، ادبی اور عالمی امور پہ بحث مباحثے چھڑے ہوتے ہیں، وہاں دینی، روحانی معاملات پہ بھی سیر حاصل گفتگو رہتی ہے۔ مجھے وہ بطور خاص دعا، فاتحہ، چراغ بتی، قفل کشائی، غسل صحرا، گل پوشی کے اوقات میں شامل رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ لنگر دیگ کے معاملے میں بھی مجھے ان کی سرپرستی حاصل رہتی ہے۔ اس صورت میں وہ بھی شب بھر میرے ساتھ نیم بیدار رہتے ہیں اور اپنی چارپائی پہ لیٹے لیٹے نگرانی کرتے رہتے ہیں۔ پرانی بات ہے کہ ایک مرتبہ جب لنگر کی تقسیم کے بعد صفائی والے کارکن لمبے لمبے برش لیے نیچے پاؤں میں گرے پڑے لنگر کے کیچڑ کو صاف کر رہے تھے، تو میں نے پوچھ لیا، سید صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں یہ منظر، یہ انداز، 200-300 انسانوں کا لنگر جس پہ ایک زر کثیر صرف ہوا ہے، کس بے دردی اور بے حرمتی سے پاؤں تلے روندا جا رہا ہے۔ کیچڑ غلاظت کی طرح اسے باہر موریوں نالیوں میں دھکیلا جا رہا ہے۔ کیا یہ لنگر یا رزق کی بے حرمتی نہیں؟ انہوں نے میری بات، شکایت یا سوال سن کر کوئی جواب تو نہ دیا، البتہ بھاری بھاری پپوٹوں والی سرخ آنکھیں میچ سی لی تھیں، یوں کہ وہ مراقبہ یا نیند کی جھونک میں کہیں اتر گئے ہوں۔ اچھے خاصے لمحے ہمارے درمیان خاموشی سے سرک گئے تھے۔ میں اپنے تئیں شرمندہ سا کہ خامخواہ بات کر کے گنوائی کہ جواب نہ رسید۔ اچانک سوچ درائی، ہو سکتا ہے رت جگہ کی مشقت سے سنی انسنی کر گئے ہوں۔ جب ادھر ادھر اوپر نیچے سیڑھیاں، دیگ، تلچھٹ، کھرچن ہر چیز کی صفائی ہو چکی، تو سید بابا نے ایک بھرپور انگڑائی توڑتے ہوئے چارپائی چھوڑ دی، میری جانب گھورتے ہوئے کہنے لگے، مبارک ہو، لنگر بٹ چکا، اللہ کریم قبول فرمائے، چلو سرکار کو سلام کر کے کڑک سی چائے پیتے ہیں۔ ہم پچھواڑے کے دروازے سے باہر نکل کر حاجی ودود میاں کے ہوٹل میں بیٹھ لیے۔ رخ باہر گلی کی جانب تھا۔ ادھر دیکھو، انہوں نے مجھے باہر سامنے درگاہ سے نکلنے والی موریوں کی طرف متوجہ کیا تھا۔ ادھر خنزیروں کے پورے کٹم قبیلے موریوں نالیوں میں گھسے ہوئے کھا پی رہے ہیں۔ میں ان کی سور مستیاں آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایسے خوش اور محو جیسے کسی خاص دعوت طعام میں مدعو ہوں۔ اللہ مالک و رازق کی حکمتوں پہ قربان جائیے کہ ہر ذی جان کی فطرت ضرورت کے تحت اس کو رزق خوراک پہنچانا اس کی شان ہے، اس لیے وہ رازق اور مالک ہے اور بہترین رزق بہم پہنچانے والا ہے۔ کیسی حکمت و قدرت کہ ایک جاندار کی خوراک دوسرے کے لیے بالکل ہی مختلف۔ گھوڑا گوشت نہیں کھا سکتا اور شیر گھاس نہیں کھاتا۔ حرام و حلال اور پلید و پاک کے چکر سے نکل کر اگر بات کریں تو ایک جاندار کے لیے ایک خوراک پاک اور حلال ہے، لیکن دوجے کے لیے وہی حرام اور نجس بن جاتی ہے۔ کائنات کو تو علیحدہ رکھیں، صرف اس اپنے کرۂ ارض پہ پھیلے ہوئے قدموں کھربوں اربوں جانداروں کو دیکھیں تو حیران ہوں۔ ان کی شکلیں، جسامتیں، قدامتیں الگ الگ، اسی طرح ان کی غذاؤں پہ ہی غور کریں تو انسانی عقل و بینش دنگ رہ جاتی ہے۔ اژدہا زندہ سالم بارہ سنگا سینگوں سمیت نکل جاتا ہے اور ہضم کر کے دوسری جانب سے باہر نکال دیتا ہے۔ سمندری ویل ہر وہ شے ہڑپ کر جاتی ہے جو اس کے جبڑوں میں سما جائے۔ چوہے کتر کتر جو ملے کھا جاتے ہیں۔ ان چوہوں کو سانپ نگل لیتے ہیں، پھر ان لجلجے سانپوں کو تنی گردنوں والے باز شکرے اچک لیتے ہیں، طاؤس اور مار خور ڈکار جاتے ہیں۔
مرغی، بطخ اور دیگر حلال جانور ہر نجس پاک چیز پہ منہ رکھ دیتے ہیں۔ انہی جانوروں پہ پھر بندے اپنے دانت تیز کر لیتے ہیں، انسان کے مانند کھایا پاک، نکالا نجس۔ وہی نجاست ایک چکر کاٹ کر پھر پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ انسانی جسم کے اندر کئی کئی میل طویل آنتوں، وریدوں، رگوں کا ایک لامتناہی سلسلہ بچھا ہوا۔ جسم کی کھربوں خلیوں، مساموں اور لاکھوں بالوں کی جڑوں میں سرخ اور نیلے رنگ کی بچھی ہوئی خون کی لائنیں، ناک، کان، پیشانی اور معدے کی نالیوں سے چمٹے ہوئے کالے سرخ منہوں والے کیڑوں کے گتھوں کے گتھے، آلائشیں، معدے کی گندگی، مثانے میں بھرا پیشاب، دماغ کا فطور، نیت کا فجور، نگاہ کی کجی، نطق کی بدی، لوبھ، لالچ، حرص، حسد، ہوس، طمع، غرور، کہاں کہاں کس کس سانپ بچھو کو چھپایا جا سکتا ہے یا انہیں سنبھالا جا سکتا ہے۔ یہاں پاکی پلیدی کا سارا فلسفہ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ سب کچھ نیت، سوچ، کارکرم اور راضی برضا رہنے میں پنہا ہے۔ حجاب پروردہ اور گو مگونی کیفیتوں میں ہی عافیتیں نکلتی ہیں۔ نظام حیات کو آسان فہمی سے سمجھنا ہو تو ابھرتے ڈوبتے سورج کی منزلوں پہ غور کرو۔ پیٹ بھی پردہ ہوتا ہے، جب تک یہ سمجھ میں نہ آئے پردہ غیب غائب ہی رہتا ہے۔ میں ادھر موریوں نالیوں میں ہبڑ ہبڑ کرتے خنزیروں، کئی کئی تھنوں والی خنزیرنیوں اور ننھے ننھے بل کھاتی دموں والے لاتعداد خنزیرچوں کو گند صاف کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ سید صاحب نے گلا کھنکھار کر میرے انہماک میں کھنڈت ڈالتے ہوئے ارشاد فرمایا، خان صاحب، اللہ صرف ہرنوں بکروں کا ہی نہیں، سوروں کتوں کا بھی رازق و مالک ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا لنگر بھی ہر خاص و عام کے لیے ہوتا ہے۔ جو پہنچتا ہے اسے بھی ملتا ہے، اور جو نہیں پہنچ پاتا اسے بھی پہنچایا جاتا ہے۔ جس کسی کے ساتھ پیٹ لگا ہے اس کا یقیناً کوئی رازق بھی ہے، جو رازق رزق پہنچاتا ہے پیٹ کے لیے، اور وہ پیٹ کس کا ہے وہ اس کی کوالٹی، ذات پات، مذہب اور اچھائی برائی نہیں دیکھتا۔ اب سوروں، کتوں، بلیوں اور دیگر کیڑوں مکوڑوں کو نچڑتے گھی والا متنجن قابوں میں رکھ کر تو نہیں کھلایا جا سکتا، اور نہ ہی وہ چار پائے ہم دو پایوں کے ساتھ اندر پہنچ کر کھا سکتے ہیں۔ اب یہی راستہ ہے کہ ان کا لنگر پانی ان کی جا جگہ پہ ہی پہنچے تاکہ وہ اپنے طور طریقوں کے مطابق شکم سیر ہو کر کھا سکیں۔ ہزاروں انسانوں میں لنگر کی تقسیم آسان کام نہیں۔ احتیاط کا ہر طریقہ استعمال کرنے کے باوجود بھی لنگر نیچے گر ہی جاتا ہے، پاؤں تلے آ جاتا ہے، جل جاتا ہے، سخت اور سیاہ ہو جاتا ہے۔ دیگ اور برتنوں کی صفائی سمیت ضائع ہونا تو روز مرہ کی بات ہے۔ بس یہی لنگر چار پایوں اور کیڑوں پرندوں کا حصہ ہوتا ہے جو دھون دھلائی کے پانیوں کے ذریعے ان کے مقامات پہ پہنچ جاتا ہے۔ دیکھا آپ نے رازق کس حکمت و خوبی سے اپنی مخلوق تک ان کا رزق پہنچاتا ہے۔ باقی رہی بات انہیں دیکھ کر طبیعت کے ملیدنے کی، ان کے نجس و ناپاک اور اس کے لحم کے حرام ہونے کی، تو یہ تو اللہ کی رضا، عطا اور تقسیم و تفریق کے بھید ہیں کہ وہ جسے چاہے جو بھی دے اور جیسا چاہے ویسا بنا دے۔ کچھ دیر توقف فرمانے کے بعد سرگوشی کے انداز میں گویا ہوئے، خان صاحب، اگر مجھے اور آپ کو ایسا چار پایا بنا دیا جاتا تو کیا ہم اس کا شکر ادا اور تسبیح بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے؟ میں سر سے پاؤں تک لرز کر رہ گیا۔ ایک لمحہ کے لیے یوں محسوس ہوا کہ میں بھی وہی ہی ہوں۔ پھر قدرے تقویت ہوئی کہ میں تو اس کا شکر ادا اور تسبیح بیان کرنے والا دو پایا ہوں، اشرف المخلوقات ہوں، حق کی وہی ذات بے ہمتا، یکتا و اعلیٰ، جو شر سے خیر اور خیر سے شر نکالتا ہے، وہی ہے جو رات کو دن میں اور روشنی کو تاریکی میں ڈھالتا ہے، جس نے ہر شے کی تخلیق میں کوئی نہ کوئی مصلحت اور مقصدیت پنہا رکھی ہے، جسے انسان اپنی بشری اور فہمی کجیوں کے بنا پہ دائرہ ادراک میں لانے میں متعامل ہوتا ہے۔ میری ماں نے یقیناً مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلایا پلایا ہے،
شیرخوار بچہ اپنی ماں کا محتاج ہوتا ہے، اور پھر جب یہی بچہ اپنے ہاتھ سے کھانے پینے پہ قدرت حاصل کر لیتا ہے تو پھر کسی دوسرے کے ہاتھوں کھانا پینا پسند نہیں کرتا۔ اس سے شاید اس کی نئی نئی خود مختاری یا اتھری سی انا مجروح ہوتی ہے، لیکن دیکھا گیا ہے کہ ان شیرخوار بچوں کی مانند کبھی کبھی خدائی خوار بوڑھے بھی بصد نقاہت و راشد دوسروں کے ہاتھوں کھانے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں چند ایک دیگر صورتوں میں بھی دوجے کے ہاتھوں کھانے پینے کا انوکھا مگر ایک الگ ہی سواد ہوتا ہے، مثلاً کوئی محبوب و معشوق، نئی نویلی دلہن یا کوئی پیر و مرشد وغیرہ۔ مگر اس وقت میرے ساتھ بڑھاپے، جسمانی معذوری یا عشقی معشوقی والی کوئی علت نہیں تھی، بس اس سکھ بچے نے اپنے ذہن، آنکھوں اور خاموش زبانی سے یوں ہی مجھے اپنے ہاتھ سے کھلانے کا کہہ دیا، اور میرے منہ سے بھی غیر ارادہ طور پہ ہاں نکل گیا، جس کا خمیازہ اب بھی بھگت رہا تھا۔ وہ اپنے سجرے سجرے ہاتھوں سے ننھی ننھی برکیاں کچھ اس انداز سے میرے منہ میں رکھ رہا تھا جیسے کوئی پینڈو بیبے پردیس سے پلٹنے والے اپنے اکلوتے پت کو بڑے چاہ چاو سے دیسی گھی، کشمش، شکر اور تنوری خمیری روٹی کا ملیدہ بنا کر کھلاتی ہے۔ سرور، سواد، لذت، خلوص، خوبصورتی، خوابوں، خوشبوؤں کا تعلق اگر محض مذہبوں، حسبوں اور نسبوں سے ہی ہوتا تو شاید یہ دنیا بڑی کریہ المنظر اور ناقابل برداشت ہوتی۔ کمال شکر و صدق کہ قدرت و فطرت ایسی کوتاہ نظر و فکر نہ ٹھہری، ورنہ مذہبی جنونیے اور بقراتیے اپنے علاوہ کسی اور کو سانس تک لینے کے لیے بھی روادار نہ گردانتے۔